بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 44 to 47 آج ہم سنیں گے انشاءاللہ. اور ان آیتوں میں بھی یہ دیکھیں گے ہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اور جہنمیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. انشاءاللہ آیتوں کے تھرو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کا جو نقشہ کھینچتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اور آواز دیں گے جنتی جہنمیوں کو. کیا کہیں گے کہ یقیناً ہم نے پائے ان تمام وعدوں کو جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، اس کو ہم نے سچا پایا، پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے. تو وہ سوال کریں گے کیا تم نے بھی جس کا وعدہ تم سے کیا تھا تمہارے رب نے اس کو سچا پایا؟ وہ سب جواب دیں گے ہاں. پھر پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے درمیان اور پکار کر کیا کہے گا کہ لعنت ہے اللہ کی اس پر جو گنہگار ہیں. آیت نمبر 45. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ظالموں پر جو ہے وہ لعنت کرے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے اور وہ اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پن تلاش کیا کرتے تھے اور وہ آخرت کے حساب دہی سے جو ہے انکار کیا کرتے تھے. آیت نمبر 46. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ حائل ہو جائے گی اور اوپر بلند کے مقام پر یعنی اعراف کے مقام پر جو ہے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو پہچان رہے ہوں گے ان کو ان کے چہروں سے اور پکار کر کہیں گے جنت والوں کو کہ سلامتی ہو تم پر. اگرچہ یہ ابھی یعنی کہ یہ جو ہے جنت والے اعراف والوں کو سلام پیش کریں گے، اگرچہ کہ نہیں وہ سب داخل ہوئے ہیں اس میں یعنی اس جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اعراف پہ جو لوگ کھڑے ہیں، جبکہ وہ اس کی خواہش کرتے ہیں، وہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس جنت میں داخل کر دیں گے. آیت نمبر 47.
وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. اور جب اٹھیں گی یا پھریں گی ان کی نگاہیں جہنم والوں کی طرف، وہ سب دعا کریں گے. کون؟ یہ اعراف والے. اے ہمارے رب، آپ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہیں کرنا، ایسے لوگوں میں جو ہے وہ نہیں ملانا. کیسے لوگ؟ مع القوم الظالمین، جو یہ گنہگار ہیں ان کے ساتھ ہمیں تو مت ملانا، یعنی ہمیں جہنمیوں کے ساتھ مت شامل کرنا. اعراف آیت نمبر 44 میں مزید آگے کی انفارمیشن دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں اس میں؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. اوکے، پیچھے جو باتیں چل رہی تھی اس کے تعلق سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مزید ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو جنت میں داخل کرنا ہے اس کو جنت میں داخل کر دیا، جس کو جہنم میں داخل کرنا ہے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. اب کیا ہے فیصلہ ہونے کے بعد؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ کچھ لوگ جو ہے، اب اعراف کا تذکرہ انشاءاللہ ان آیتوں میں ہم دیکھیں گے، اور وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کانفرنس کال لگائیں گے، اور یہ کانفرنس کال کس کے درمیان ہوگی؟ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان. اب پڑھتے وقت تو خیر چلیے آج کے وقت میں تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید کسی کو یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے ہاؤ اٹ از پاسبل، کیونکہ الحمدللہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی میں اتنی زیادہ ترقی عطا کر دی ہے انسانوں کو کہ آیتوں پر بلیو کرنا اس کو بہت آسان ہو جانا چاہیے. خیر جس دور میں آیتیں اتر رہی تھی اس دور میں تو اگر لوگ تعجب کرے تو خیر ہے، پاسبلٹی ہے کہ تعجب کر سکتے ہیں وہ لوگ، اور آج کے ٹائم پہ تو نہیں کرنا چاہیے. آج دیکھیے کہ جو سورس آف میڈیا ہمارے پاس ہے الحمدللہ، تو اس کے اکارڈنگ تو اس آیتوں کو تو بہت جلدی سے جو ہے وہ آج کے لوگوں کو مان لینا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پکارا جائے گا، یعنی آواز دیں گے. کون؟ کس کو پکارا جائے گا؟ جہنمیوں کو. اور کون پکارے گا؟ یہ جنت والے. جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے کہ یقیناً ہم نے پایا اسے جس کا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا. اور کیسا پایا اس وعدے کو؟ سچا پرایا، پورے طور پر اس کو ہم نے سچا پایا ہے. تو ایک بات بتاؤ، کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے کیا تھا؟ کیا وعدہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جہنمیوں سے؟ جہنم کا، آگ کا. دیکھیے اب جہنمی جواب کیا دیں گے؟ قالوا نعم، وہ سب جواب دیں گے. کون؟ جہنمی. یہ قالو لوٹ کر جہنمیوں کی طرف جا رہی ہے کہ وہ سب کہیں گے ہاں ہم نے اس وعدے کو سچا پایا. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیے کہ یہ بات ہو رہی ہے اور اچانک سے کال کٹ، کنیکشن کٹ. آ رہی بات سمجھے؟ اتنی سی بات ہوئی اور پھر اس کے بعد دیکھیے فَأَذَّنَ مُؤْذِنٌ مِّن بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین. پھر پکار کر کہے گا ایک پکارنے والا، ایک مؤذن، ایک پکارنے والا ان کے درمیان کہے گا اللہ کی لعنت ہے گنہگاروں پر، ظالموں پر. سوچئے، یعنی جنتی اتنی سی بات کر پائیں گے، اور جب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ایسی بات ہوگی تو یس ہوگی. یقین کرے کہ سورہ اعراف کا مجاز میں نے ایسا دیکھا ہے نا، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنے سامنے ہم فیل کر سکتے ان دا سینس. آج دیکھیے کہ جو ایک میڈیا ہے ہمارے سامنے، آج کتنی ویڈیوز ہم دیکھ لیتے ہیں، آڈیوز سن لیتے ہیں. ایون ابھی بھی دیکھیے کہ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں الحمدللہ آپ جو سن رہی ہیں، بعد میں یہ کتنے لوگ اس کو جب یوٹیوب پہ جاتا ہے تو کتنے لوگ سنتے ہیں اس کو. الحمدللہ اللہ نے آپ کو اس کا سورس بنایا ہے کہ یہ وقت جو آپ دیتی ہیں تو جو یہ یوٹیوب پہ جاتا ہے یا اتنے لوگ سنتے ہیں، آپ کا بھی حصہ لگ رہا ہے. بڑی خوش نصیب ہیں آپ بھی الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس چیز کو آپ لائیو سن رہی ہیں الحمدللہ. اب یہ کانفرنس ختم ہوئی، دین اس کے بعد ایک مؤذن پکار کر کہے گا کہ یہ تمہیں اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی اچھے اعمال نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اب تو بھائی تم لعنت کے مستحق ہو گئے ہو.
کیا وجہ ہے، کیوں اللہ کی لعنت ان پر، کیا ریزن ہے، کیوں اللہ کو غصہ ان پر اتنا ہے؟ دیکھیے پڑھنے سے پہلے اللہ سے دعا کر لے اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ آج دیکھیے کہ آج لوگوں کی سوچ کیا ہے، یہی سوچ ہے نا، اسپیشلی مسلمانوں کی، ہے نا، کہ جہنم میں تو بھائی صرف کافر لوگ جائیں گے۔ یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے کہ جی نہیں، صرف کافر ہی جہنم میں نہیں جائیں گے، تو دیکھتے ہیں اور کون ہے جو جہنم کا مستحق ہوگا۔ یعنی سوچ ہے لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے نہیں، جہنم میں صرف کافر نہیں جائیں گے، بلکہ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا۔ یہ ظالم لوگ کون ہے، یہ جہنمی کون ہے؟ یہاں تو کافر لکھا بھی نہیں ہے، دیکھیے آپ ذرا، الذین، یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ وہ جہنمی ہوں گے، وہ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے تھے اور ڈھونڈتے تھے اس میں، یعنی اللہ کے راستے میں وہ ٹیڑھ پر ڈھونڈتے تھے، ٹیڑھ پر نکالتے تھے، اس میں جو ہے وہ یعنی فالٹ نکالتے تھے اللہ کے دین میں۔ وہم بالآخرۃ کافرون، ان کی حرکتیں ایسی تھیں کہ یہ آخرت کے انکاری ہو گئے تھے، آخرت میں جو حساب کتاب ہونا ہے اس سے یہ انکاری ہو گئے تھے۔ دیکھیے کہ ایک بندہ جس کو اس بات کی فکر ہی نہ ہو، یا جس کو یہ خیال ہی نہ ہو بھائی جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا مجھے کچھ بھگتان بھگتنا پڑ سکتا ہے آخرت میں، جب یہ سوچ اس کے اندر نہیں ہے، جب یہ فکر اس کو نہیں ہے، کر لے اپنی منمانی پھر۔ دیکھیے یہاں پہ دو بڑے بڑے جرائم بتائے جا رہے ہیں جہنم میں جانے کے۔ ایک ایسا شخص جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتا ہے۔ اچھا کس طریقے سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کس طریقے سے؟ آپ کو بھی شاید ایسے بہت سارے لوگ ملے ہوں گے، آپ اگر اللہ کے کتاب کا علم سیکھنے جائیں، چاہے وہ کتاب تجوید کے تعلق سے ہو، گرامر کے تعلق سے، تفسیر کے تعلق سے، معنی کے اعتبار سے اگر آپ کو سیکھنا ہے کچھ بھی، صحیح دین دیکھیے کتاب و سنت کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا ہے، کہیں بھی نہیں مل سکتا ہے۔ کوئی یہ کہے بھائی بڑی میں دیندار ہوں اور کتاب و سنت کا ایک عمل اس کے اندر نہیں ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ دیندار نہیں ہو سکتا ہے، بھلے دنیا والوں کے نظر میں ہوگا، جو دنیا نے دین پیش کیا اسی پر چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے چلیں۔ اللہ کے راستے سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے اس طریقے سے نا، کیا ضرورت ہے سیکھنے کی، ہے نا، دین سیکھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، قرآن کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں، ہمارے بڑوں نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں اس طریقے سے، لفظی ترجمانی بھی سیکھی جاتی ہے، اور اس کی تفسیر سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف تلاوت کر تو ثواب مل جائے گا، ضرورت کیا ہے اس کو؟ اب یہ کیا نئے نئے طریقے سے اس کو پڑھنے کا طریقہ نکالا گیا ہے؟ اصل میں نئے نئے طریقے سے پڑھنے کا طریقہ نہیں نکالا جاتا ہے، بلکہ ایک جو ہمارے سماج میں یا ہمارے کلچر میں ایک چلن چلا آ رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ الف ب ت سے، بھائی اردو اور عربی بھی آپ الف ب ت سے پڑھ رہے ہو، تو آپ ایک بات بتائیں، پھر اردو آپ عربی کے جیسے یا عربی کو اردو کے جیسے کیوں نہیں پڑھتے؟ دنیا کے معاملات میں، دنیا کی کتابوں کے معاملات میں تو اتنا کیئرفل رہتے ہیں، اتنا کیئرفل رہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ آپ دیکھیں KNIFE کو آپ کنائف نہیں پڑھیں گے، آپ اس کو نائف ہی پڑھیں گے۔ کیوں کنائف کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ کیونکہ ہم نے اس کو ایسے ہی پڑھا ہے۔ انگلش کے معاملے میں بالکل بھی رانگ نہیں، نہیں غلط نہیں پڑھنا ہے۔ لکھنے میں دیکھیے کہ ہندی اور مراٹھی لینگویج ایک جیسی لگتی ہے، لکھاوٹ ایک جیسی ہے، لیکن جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو اس کا پروننسیشن ٹوٹل ڈیفرنٹ، اس کے الفاظ بالکل الگ ہیں۔ ہندی پڑھنے والا مراٹھی فلوئنٹلی پڑھ بھی نہیں پاتا ہے، اس میں اتنا کیئرفل رہتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کے معاملے میں، وہ کتاب جو آپ کو قبر حشر میں کام آنے والی ہے، دنیا کا کوئی رشتہ ناتا، کوئی بھی دوسری ایسی چیز آپ کو قبر حشر میں کام نہیں آئے گی سوائے اللہ کی کتاب کے۔ اور دیکھیے کہ جس رب کا کلام ہے اس کے رب کی ہی نہیں مانتے ہیں، اس رب کے کلام کے بارے میں اتنا زیادہ کیئرلیس رہتے ہیں، نہ اس کو صحیح سے پڑھنے کی فکر، نہ اس کو سمجھنے کی فکر، اس میں کیا لکھا ہے اس کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں سمجھیں، تاکہ ہم اپنی قبر کو روشن کر سکیں اور حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ تو ایسے لوگ اگر آپ کو ملے تو ان کو یہ آیت سنائے، بھائی جہنمی کیوں بننا چاہتے ہو آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اچھا روکنے کا مراد کوئی زبان سے روکتا ہے، کوئی عمل سے روکتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اس قدر اللہ کی پناہ، اور صرف تعصب کے نام پہ، مسلکوں کے نام پہ، جماعت کے نام پہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ایسے روکنے کا کام کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ اچھے خاصے اپنی جماعت، اپنے مسلک میں وہ شخص بڑا معروف ہے، بڑے چرچے ہیں اس کے،
لیکن اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کو وہ بالکل پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سیکھے. ایسے بہت کیسز ہمارے پاس ہیں، بہت کیسز ہیں ایسے مسئلے. لیکن یقین کریں کہ ایک دفعہ جس کو اللہ کے کلام کا چسکا لگ گیا، یا جس کو اللہ کے کلام سے محبت ہو گئی، وہ اس کو کسی مطلب کوئی کمپرومائز نہیں چاہیے اس کو، چاہے اس کا شوہر ہو، باپ ہو، ماں ہو، ساس ہو، کوئی بھی ہو. وہ پھر اس کو ایک دفعہ یہ لگ گیا کہ نہیں، ہم کو صحیح چیز جب مل رہی ہے، جب ہم کو اللہ کا کلام سیکھنے مل رہا ہے، پھر اس راستے سے رکنے کی کوشش نہیں کرتا. ایسے معاملات ہمارے سامنے بہت ہیں کہ لوگوں کے کہنے پر رکتے رہے. جب وہ خود انہوں نے سمجھنا شروع کیا تو اب وہ رکتے نہیں اللہ کے راستے سے. اتنا لوگ اگر کسی کی بیوی بھی سیکھتی ہے، سیکھنے آ رہی ہے، تو جماعت والے اس کے شوہر کو پن کرتے رہیں گے، یہ کیا ہے تمہاری بیوی یہ سیکھنے جا رہی ہے، وہ سمجھنے جا رہی ہے، روکو اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو بولو صرف ہمارے مدرسے میں پڑھنے کو، ہم سے ہی سیکھنے کو، ہم سے. اور بھائی جب ہمارے پاس کوئی سیکھنے آتا ہے، ہم تو کبھی کسی نہ جماعت والوں کی برائی کرتے، نہ مسلک والوں کی. ہم کو کرنا کیا ہے؟ میں تو یہ کہتی ہوں سب اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. جب یہ چیز آنے والی بندی یہ دیکھتی ہے کہ لوگ ان کی کلاس کی یا ان کے جو ہے وہ کام کی برائیاں کرتے ہیں، لیکن یہ تو کبھی کسی کی برائیاں نہیں کرتے ہیں یہ لوگ. دیکھیے بندہ جب خود آتا ہے اپنے کانوں سے سنتا ہے نا، جب اس کو سمجھ آتی ہے بات. اور یوں ہی بس وایا منہ کی سنتے رہتے ہیں نا، پھر غلط فہمیاں بڑھتی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے جس نے سفر شروع کیا، الحمدللہ آج کئی سال ہو گئے ان عورتوں نے اپنا سفر نہیں روکا، کیونکہ اللہ نے ان کو سمجھ دی، اللہ نے ان کو چنا اپنے کلام کے لیے. الحمدللہ. تو اس کیٹیگری میں کبھی نہ آئے. کوئی کچھ کر رہا ہے تو دین کے راستے سے اس کو روکنے والا خود تو نہ بنے، کم سے کم اس چیز سے تو بالکل بھی بچنے کی کوشش کریں. دوسرا یہ ٹیڑھ پر نکالنا، یہ کہ نئی نئی چیزیں آج کل سماج میں آ گئی ہیں. اصل میں چیزیں نئی نہیں ہوتی، دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں. بس آج لوگ تحقیق میں لگے ہیں، لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیا. آج سماج میں دین اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. آج آنے والی جنریشن، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کتاب و سنت والا بنائے، انشاءاللہ آمین یا ربی. تاکہ جو لوگ آج پرانا کلچر لے کر چلے آ رہے ہیں، بے دینی پر چل رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والی جنریشن کو بچائے، کیونکہ یہ فیوچر کے مسلمان ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو کتاب و سنت دے کر جائیں. دنیا بھر کے آپ مال، پراپرٹی، دولت دے کر جائیں گے، یہ چیزیں ان کو نہ دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں کام آئے گی. لیکن اگر آپ کتاب و سنت دے کر جائیں گی تو وہ آپ کے صدقہ جاریہ بنیں گے. آپ ان کو کم سے کم صحیح دین تو دے کر جائیں، تاکہ وہ لوگوں کے کہنے میں نہ آئیں اور لوگوں کے کہنے میں آ کے نعوذ باللہ دین میں ٹیڑھ پر نہ نکالیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کافر کہہ رہے. دیکھو کس کو کافر کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ جو اللہ کے راستے سے روکتا ہے اور جو دین میں ٹیڑھ پر نکالتا ہے، فالٹ نکالتا ہے. ٹھیک ہے چلے، اب یہ تو انفارمیشن دے دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بھائی تمہارا یہ معاملہ تھا اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید آیت نمبر 46 میں کیا فرماتے ہیں؟ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ. یہ ہو گیا، دیکھیں کانفرنس کال کٹ ہو گئی. اب ان دونوں کے درمیان ایک حجاب، ایک آڑ جو ہے وہ حائل ہو جائے گی لوگوں کی طرح. جیسے ان دونوں بالکل یعنی کہ ایک کال چل رہی ہے اور کنیکشن کٹ. اب ہوگا کیا؟ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور بلندی کے مقام پر یعنی اعراف کے مقام پر جو کچھ لوگ ہوں گے جو پہچان رہے ہوں گے سب کو ان کے چہروں سے. اب یہ اعراف کیا ہے؟ اصل میں جو ہے وہ اب یہ چیز کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے، ایک اونچا ایک اونچائی کا مقام ہوگا. اونچائی کا مطلب نیچے جہنمی ہوں گے، اوکے، اور جنت والے جنت میں چلے گئے، اللہ نے فیصلہ کر دیا سب کچھ چلے گئے. اب یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ تو کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ ویٹنگ لسٹ میں ہیں. کسی ایک کام کی وجہ سے، کوئی ایک گناہ ان کا ایسا ہے اس وقت جو نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے جنت میں جانے کی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے ان کو. اللہ اکبر. اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس مقام پر کھڑا رکھیں گے، ویٹنگ لسٹ میں ابھی یہ کھڑے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے. ایک وہ کون سا کام ہے، ایک وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ آ کے ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہیں،
تو وہ اب کھڑے ہیں وہاں پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کچھ لوگ ہوں گے، اور جو لوگ کھڑے ہوں گے نا وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے کہ بھائی ان کی کوئی ان کا کوئی گناہ تھا جس کی وجہ سے یہ کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ سارے لوگ اسی کیٹیگری کے ہوں گے، سارے لوگ جو ہے نہیں کسی نہ کسی کا ایک کوئی گناہ، ایک کوئی معاملہ جو ان کو راہ پر ویٹنگ لسٹ پر کھڑے کر سکتا ہے، ویٹنگ کے لائن میں ان کو کھڑے کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، خود کے بارے میں سوچے ذرا، کبھی آپ کا بہت امپورٹنٹ ریزلٹ آنے والا ہو اینڈ آپ کو ایک دم 100% شیور ہے کہ میں سب میں پاس ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے، چلیے بھائی آپ ٹاپر کی لسٹ میں آ جائیں گے، آپ کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے، جب ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو آپ دیکھتی ہے بھائی ایک پیپر کا تو مارکس ہی نہیں دیا ہے، کیا حالت ہوگی اس دن؟ خوشی غم میں بدل جائے گی، یہی حال ہوگا دیکھیے وہاں پر بھی، بالکل بھی سوچے ذرا، اور دعا کرے اللہ کبھی بھی میرا کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو میرے جنت میں جانے کی رکاوٹ بنے، دعا کریں، اور کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ کے جو کر نہ لیں، اور کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک نیکی کو آپ نے معمولی سمجھا اور اللہ نہ کرے کہ اعراف کے مقام پر ہمیں کھڑا رہنا پڑے، استغفر اللہ، سوچے ذرا، دیکھیے آسانی مانگے، دنیا میں بھی آسانی مانگے، آخرت میں بھی آسانی مانگے، ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ اب یہ کھڑے ہیں وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور آواز دیں گے وہ جنت والوں کو کہ سلامتی ہو تم پر۔ اچھا یہ کیا بات ہو گئی؟ یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا دیکھو جنت کتنی اچھی ہے، یہاں جنتی ہیں، جب یہ لوگ ایسے جنتیوں کو دیکھیں گے نا تو ان کو سلام کریں گے، جنہیں آراف اونچائی کے مقام پر کھڑے نا، اب ان کو اونچائی کے مقام پر کھڑے رہ کے نیچے جہنم ہے، جنت ہے، سب چیزیں نظر آ رہی ہے ان کو، ٹھیک ہے، ایسا دیکھیے اتنی خوبصورتی، ان آیتوں پہ یقین کرے رکنے کا دل نہیں کرتا ہے، ایسا لگتا ہے بولتے جائے، اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں پیش کیا ہے، ایک ایک چیز کو آپ اپنے سامنے فیل کر سکتی ہیں، ایک ایک چیز کو آپ سوچ سکتی ہیں کہ ایسا ہوگا دین ایسا ہوگا دین ایسا ہوگا۔ اب جنتیوں کو یہ سلام کر رہے ہیں، لم يدخلوها وهم يطمعون، اگرچہ ابھی نہیں وہ داخل ہوئے ہیں ان سے، جبکہ وہ خواہش مند ہیں، ان کو امید ہے، they are hoped، امید ہے ان کو کہ انشاءاللہ ہم بھی ان جنتیوں کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ دیکھیے اس وقت امید انہوں نے لگائی ہے، چلیے بھائی اب ہوگا کیا؟ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب اٹھیں گی پھریں گی ان کی نگاہیں جہنم والوں کی طرف، وہ دعا کریں گے اے ہمارے رب تو ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرنا جو گنہگار ہیں، ایسے گنہگار ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل نہ کرنا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کچھ کہ ایک طرف نگاہ پھیری تو جنتیوں کو دیکھا اور انہیں جو ہے امید ہے کہ اللہ ہمیں اس میں داخل کر دے گا، ایک طرف انہوں نے نگاہ پھیری تو جہنمیوں کو دیکھا اور فوراً دعا کی کہ اللہ ان جہنمیوں کے ساتھ ہمیں داخل نہ کرنا۔ دیکھیے دعا ہمیں وہاں جا کے کیوں، ہمیں دنیا میں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ظالموں کا ساتھ نہ دینا، ہے نا، دیکھیے کاروں کے ساتھ ہمیں جو ہے آخرت میں رکھنا، ابرار کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ ابرار ایسا نیکوکار ہوتا ہے جو کہ نیکی کا موقع اس کو ملتا ہے تو اس کو ہاتھ سے جانے دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، میں ہی کیوں کروں یہ کام، میں ہی ملی تھی کیا، کوئی اور نہیں ملا کیا ان کو کرانے کے لیے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو ابرار ایسا نیکوکار ہوتا ہے جو بغیر کسی سوال جواب کے مواقع کو تلاش نہیں کرتا ہے، ایسے کہ جب ہاں ٹھیک ہے موقع ملے گا تو میں کر لوں گا، ایسا نہیں، وہ بلکہ کام کو تلاش کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی نیکی کا کام ملے اور میں اس کو فوراً کر لوں، آپشن نہیں چھوڑتا ہے کہ نہیں کروں گا، نو آپشن، کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسے ابرار لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ داخل کر دے انشاءاللہ۔ مزید ہم جو ہے یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ کھینچے ہمارے سامنے، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔